ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو خود اخلاص سے اب تناور ہوا۔ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو، میں علاج اور معالجے کے سلسلے میں، دوا دارو کے سلسلے میں قرآن و حدیث نے ہم کو کیا رہنمائیاں دی ہے، اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ایک مختصر سا ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ کو سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری پیدا کی ہے، اتاری ہے، اس بیماری کی دوا بھی ضرور اتاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں در حقیقت بیماروں کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سارے لوگ کتنے تندرست ہیں اور میں بستر پر پڑا ہوا ہوں، اتنی ساری بیماریاں مجھ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کے لیے بہت بڑی دھارس ہے، بہت بڑی تسلی ہے کہ اللہ نے بیماری اتاری ہے تو شفا بھی تو وہی دینے والا ہے، اور اس نے اپنی رسول کی سچی زبانی امت کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ کون سی بھی بیماری ہو اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے ضرور اتاری ہے۔ تو ایک پہلو تو اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیمار کو تسلی دلائی کہ مایوسی کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جو اللہ بیماری اتارتا ہے وہی شفا بھی اتارتا ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عقیدے کی بھی اصلاح فرمائی، اور یہاں در حقیقت دو قسم کے عقیدوں کی اصلاح ہے۔ پہلا، بیماری اتارنے والا بھی اللہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی مجلس میں اس پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر کے آیا ہوں۔ مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عقیدے میں یہ بات رکھے کہ بیماری بھی اللہ ہی اتارتا ہے۔ یہ تو بہت سے ذہنوں میں ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن بیماری بھی اللہ اتارتا ہے، ایسا بر وقت بہت کم لوگ مستحضر رکھ سکتے ہیں۔ کم لوگوں کو خیال رہتا ہے کہ بیماری بھی اللہ ہی اتارتا ہے۔ کتنے ہی موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کی زبان سے اس قسم کے جملے نکل جاتے ہیں کہ یہ کھایا اس لیے میں بیمار ہوا، نزلہ ہو گیا کیونکہ میں نے یہ کھایا، اگر میں یہ نہ کرتا تو فلاں بیماری مجھ کو نہ ہوتی۔ دیکھیے، سبب کی حد تک ایسا بولنے کی گنجائش ہے۔ مومن اگر اپنے دل میں یہ بات رکھ رہا ہو کہ اس چیز کو اللہ نے ذریعہ اور سبب بنایا میری بیماری کا، تو گنجائش ہے، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، ہر چیز سبب سے ہوتی ہے۔ اگر یہاں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، میں یہاں بیٹھا بیٹھا سوچوں تو ہرگز یہ چیز میرے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے، مجھے سبب اپنانا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا اور اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب پر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کسی کے منہ میں بیٹھے بیٹھے لقمہ نہیں پہنچ جاتا، ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں اور کما کر پھر پکا کر ہاتھ میں لقمہ لے کر یہاں تک رکھنا پڑتا ہے، چبانا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کی وہ خوراک بنتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کھانے کے سلسلے میں یا کسی چیز کے بارے میں یہ جملہ کہے کہ میں نے یہ چیز کھائی اس وجہ سے میں بیمار ہو گیا، اگر وہ سبب کے درجے میں اس کو رکھ رہا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ نہیں، بیماری دینے والی ذات تو اللہ کی، مگر اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، تو ایسا بولنے کی گنجائش تو ہے۔ مگر میں ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جب ایک انسان کوئی جملہ بار بار بولتا ہے تو وہ دل میں اترتا ہے اور دل میں پھر جمتا ہے۔ جب آدمی صرف سبب ہی کو پیش نظر رکھے گا، اللہ کی طرف التفات نہیں ہوگا، تو اللہ نہ کرے کسی دن یہ جملے ہمارے دل میں جم کر سبب ہی سب کچھ ہے، کھانا پینا ہی سب کچھ ہے، اسی سے بیماری ہوتی ہے اور اللہ کو انسان بھول جائے، اس حالت پر انسان نہ پہنچے۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں بہت بہتر ہوگا کہ اگر سبب کا تذکرہ کرنے کے موقع پر آپ اتنا ٹکڑا بڑھا دو، اس کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر میں بیمار ہوا، اللہ نے حکم دیا اس کھانے کو، تب میں اگر اللہ کے حکم سے ایسا اتنا بڑھا دے گا تو انشاءاللہ اس کی جو خرابی جمنے والی تھی وہ صاف ہوتی رہے گی۔
اور اگر آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ نے بیمار کیا، کھانے کی طرف بالکل نسبت نہیں، چیزوں کی طرف بالکل نسبت نہیں، یہ تو توکل کا اس سے اعلیٰ مقام ہے کہ آدمی اسباب کو خاطر میں نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب جگہ سمجھتا ہے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر سبب کو بولنا ہو، احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ لو اللہ کے حکم سے میرے اس کھانے کی وجہ سے میں بیمار ہوا، اللہ کا حکم ساتھ میں لا دو۔ میں نے بتایا آپ کو سرحدیں بہت لگی ہے، اس لیے اس قسم کی احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ شاید آپ نے بھی اس سے پہلے سنا ہوگا، مشہور ہے۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے رات کو دودھ پیا، دودھ پینے کی وجہ سے پیٹ میں کچھ درد ہو گیا ان کے، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ آج دودھ پیا تھا نا اس لیے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئی گئی ہو گئی بات، پھر ان کی وفات ہوئی۔ وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ان کو پیش کیے جانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کون سی چیز پیش کروں گا، تو انہوں نے اپنے اعمال پر نظر کی، تو اعمال کے سلسلے میں تو ان کے دل نے یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے عمل میں تو بدخلوصی، برائی رہتی ہے، انگلی رکھنے کی جگہ ہے، اس لیے میں عمل پیش نہیں کروں گا۔ توحید اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میں اللہ کے حضور پیش کروں گا اور میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ واقعہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حضور کھڑا کیا اور پوچھا بندے کیا لائے ہو میرے لیے؟ تو بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے کہا اللہ میں آپ کے لیے توحید لایا، میری عمر میں کبھی میں نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، کسی کی پوجا نہیں کی ہے، کسی کی طرف نسبت نہیں کی ہے، میں آپ کے لیے توحید لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کو کہا گیا کہ وہ دودھ والی رات یاد ہے تم کو؟ یعنی تم نے دودھ پینے کے بعد پیٹ میں گڑبڑ ہونے کے موقع سے میری طرف نسبت کرنے کے بجائے دودھ کی طرف نسبت کی تھی کہ دودھ پیا اس لیے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، تو آپ نے تو دودھ کو میرے ساتھ شریک کر دیا۔ کیا تاثیر تھی دودھ کی تمہارے پیٹ میں درد کے لیے؟ میرا حکم نہ ہوتا تو دودھ بھی درد نہ کر سکتا تھا۔ تو یہی توحید ہے کہ جس میں دودھ بھی شریک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑوں کی بڑی پکڑ ہوا کرتی ہے، مقربانہ بیش بود حیرانی، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے تقاضے بھی اتنے زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ شرک نہیں تھا، مگر ایک آدمی اللہ کے حضور اگر اپنی توحید پیش کرے اور اللہ اس پر انگلی رکھ کر بتا دے کہ تم نے تو سبب کو سامنے رکھا تھا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کون آدمی ہے کہ جو اپنے اعمال و عقائد کے بلبوتے پر اللہ کے یہاں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا فضل نہ ہو تو کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری تو ہر حرکت کے اوپر اللہ پکڑ کر سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ اس موقع پر بہت مؤثر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو ہر استغفار ایک دوسرے استغفار کا محتاج ہے۔ ہم اللہ سے مغفرت بھی مانگتے ہیں تو اتنے غافل دل کے ساتھ اور اتنی گستاخیاں اور بے ادبیاں لیا ہوا ہمارا استغفار رہتا ہے کہ اس استغفار پر جو غفلت ہوئی وہ مزید ایک استغفار کی متقاضی ہے، ایک اور استغفار اس پر کیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے، ہر فرض نماز کے بعد روایتوں میں آتا ہے آپ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ بعض فقہا نے فرمایا ہے آپ پڑھتے تھے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھتے تھے۔ علماء نے اس جگہ نکتہ لکھا ہے کہ بھائی استغفار تو گناہ کے بعد کیا جاتا ہے، عبادت کے بعد استغفار، نماز کے بعد استغفار۔ وجہ یہی لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا تواضع تھا کہ آپ اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے حضور پیش کی جا سکے کہ اللہ اس میں کتنی چکے رہ گئی ہیں جس پر مجھے مستقل نماز بعد استغفار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام تھا کہ جو عبادت کر کے استغفار کرتے تھے، اور ہم لوگ گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے۔ بہرحال میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسباب کی طرف نسبت پر بھی اللہ انگلی رکھ کے پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے۔ دونوں کی سرحدیں بہت لگی ہیں، اس لیے بیماری پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن جو چیز ذریعہ بنتی ہے وہ تب تک کام نہیں کر سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو سب چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اتنا اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے، بیماری آتی ہے اللہ کے حکم ہی سے۔ وائرس بیمار نہیں کر سکتے، کھانا بیمار نہیں کر سکتا، دنیا کا موسم بیمار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ہاں ہم سبب اپنائیں گے، سبب اختیار کریں گے، لیکن توکل اللہ کی ذات پر رکھیں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی آدمی
ایسی چیزوں کے کھانے پر دلیری دکھانے لگے کہ میں بیمار نہیں ہوتا، یہ بھی بے جا دلیری ہے۔ اللہ نے اس چیز کے اندر بیماری رکھی ہے تو آپ بہادری اللہ کے سامنے مت دکھاؤ، جھکاؤ پیدا کرو۔ دونوں چیزیں لے کر انسان کو چلنا چاہیے۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے، ما انزل اللہ داء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس پر شفا نہ اتاری ہو۔ پھر دوسرا جملہ ہے، ہر بیماری پر اللہ نے شفا بھی ضرور اتاری، یہاں بھی نسبت شفا کی اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ کوئی دوا انسان کو شفا یاب نہیں کر سکتی، اور اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں شفا ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں آج کل اس سلسلے میں بھی بہت افراتفری پائی جاتی ہے۔ میں نے جیسا کہ بتایا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر انسان اللہ کو بھول چکا، اس کے سامنے سب کچھ میڈیسن ہے، سب کچھ سرجری ہے، ساری چیزیں جو ہے یہ اسباب ہی اسباب ہے۔ شفا میں بھی ہم سے بہت گڑبڑی ہوتی ہے۔ ایک تو عقیدے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرمانا چاہتے تھے، چونکہ عرب کے زمانے میں بھی اس طرح ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے اچھا ہونے کو بتوں کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں برادران وطن ہنود جو ہیں، یہ ہندو جو ہیں، ان کے یہاں ہر چیز کا ایک الگ الگ بھگوان ہے، ان کا ایک الگ الگ ایشور ہے۔ جیسے وہ علم کی نسبت کرتے ہیں سرسوتی دیوی کی طرف کہ سرسوتی دیوی ودیا دیتی ہے، پیسوں کی نسبت کرتے ہیں لکشمی دیوی کی طرف کہ لکشمی دیوی کی وجہ سے پیسہ آتا ہے۔ ممکن ہے ان کے یہاں شفا کے لیے ایک مستقل الگ دیوی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے مشرکوں کے اس ماحول میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بت اور تمہارے عقیدے کی حیثیت سے تم شفا کو جس کی طرف بھی منسوخ کرتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی ذات ہے جو آپ کو شفا دے سکتی ہے۔ بالخصوص آپ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے وہ جملے بھی اس وقت یاد رکھنے چاہیے کہ جو انہوں نے توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے اس وقت فرمائے تھے۔ قرآن نے اپنے سینے میں ان کو محفوظ رکھا ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو وہ جملے بھی سنا کر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں مشرک لوگ بہت تھے، بت کے پجاری تھے۔ ان کے والد یا چچا آزر خود بت بناتے تھے۔ قرآن کریم میں جس کا ذکر آیا ہے، ایسے بت والے اور مشرکانہ ماحول میں مجھ کو سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، یہ کتنی توحید کی بلند آواز ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی آواز لگائی۔ قرآن کو اتنا پیار آیا ان جملوں کے اوپر کہ اس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے، وہ رہتی دنیا تک، بلکہ جنت میں بھی قرآن پڑھا جانے والا ہے۔ یہ جملے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو اور جن کی طرف اپنے اچھے اور برے کی نسبت کرتے ہو، یہ سب میرے دشمن۔ ایک مشرکوں کے اتنے بڑے ماحول میں توحید کا سچا علم بردار ہی اس قسم کے الفاظ نکال سکتا ہے۔ اگر ہنود کا اور بت پوجا کرنے والوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہو اور وہاں جا کے توحید کی کوئی ایسی آواز نکالے، کتنا پکا ایمان ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی توحید اسی لیے مشہور ہے، سب انبیاء موحد تھے، توحید پرست تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا یہ سب دشمن ہیں ہمارے، الا رب العالمین، عالم و جہاں کا جو پروردگار ہے وہ میرا، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھا راستہ بھی مجھ کو اسی نے دکھایا، الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا بھی ہے اور وہی پلاتا بھی ہے۔ وہاں ایک جملہ حضرت ابراہیم نے مشرکوں کے درمیان یہ بھی کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ نبی کے ہر جملے میں بہت بڑے سبق ہوتے ہیں۔ کیوں خاص شفا کی بات نبی نے سب کے درمیان میں اس موقع پر کہی؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ اس زمانے میں بھی ایسے تھے کہ جو شفا کی نسبت اوروں کی طرف کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب مجھ کو شفا دیتا ہے۔ یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے کہ میں اپنی ساری چیزوں کو، کچا چٹھا، اچھا برا بھلا خراب، سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کروں۔ آج ہمارے یہاں جو ہنود ہے ان کو دیکھ کر اس چیز کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے، وہ دوسروں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اور آج ہم مومنوں کے اندر بھی ایک جماعت ایسی کھڑی ہونے لگی ہے کہ جو اپنی شفا یابی کی نسبت قبروں میں پڑے ہوئے بزرگوں کی طرف کرتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قبروں پر جا کر اپنی بیماری کے سلسلے میں چادریں چڑھاتے ہیں، ناریل چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کسی بدعت کرتے ہیں۔ ارے اس بزرگ کو اگر شفا یابی میں کچھ دخل ہوتا تو وہ مرتے کیوں؟ وہ اپنی بیماری کے خود شفا یاب ہوتے، کیوں مرتے ہیں؟
یہ خود مرے، بیماری میں مبتلا ہوئے، معلوم ہوا کہ ان کے بس میں ہی نہیں تھا. تو جس کو اپنی طبیعت کی شفا یابی جس کے بس میں نہ ہو وہ تمہیں کیا شفا دے سکے گا؟ اس لیے یہ اس وقت ہمارے درمیان بھی چلا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ چیز ملتی ہے، لوگوں میں جو کچھ ہوا وہ اس امت کے اندر بھی ہوگا. اس لیے ہرگز اپنی شفا یابی کو کسی بزرگ، کسی پیر یا کسی چیز کی طرف منسوب مت کرو. میری شفا کا مالک صرف اور صرف ایک، جیسے میری عبادت کا مستحق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات، ویسے میری شفا کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے. انزل اللہ شفاء، اللہ نے شفا اتاری ہے. میں تو آپ کو کہوں گا اس اسباب کے غلبے کی دنیا میں اگر آپ دن میں کچھ وقت اپنی ساری چیزوں کی نسبت زبان سے بھی اللہ کی طرف کرنے لگے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہی ہوگا. بیماری کے موقع پر شیطان ہم سے یہ جملے بار بار نکلواتا ہے، اس کی وجہ سے بیمار ہوا، اس کی وجہ سے شفا یابی ہوئی. آپ قصدن تھوڑا اپنے دل پر بوجھ ڈال کے 2-4 مرتبہ یہ جملے کہیے، اللہ کے فیصلے سے میں بیمار ہوں، اللہ کے فیصلے سے مجھ کو شفا ہوئی. انشاءاللہ ایمان میں تازگی ملے گی. ہم لوگ اصل میں اسباب میں بالکل رچ بس چکے ہیں، کھپ چکے ہیں اور گھس چکے ہیں، اور اس کی اللہ کی طرف نسبت سے بالکل اپنے آپ کو دستبردار کر چکے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ بیماری، شفا، ہر چیز کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے لگیں اور ان اسباب کو اپنے مقام پر رکھیں، سبب کے درجے میں رکھیں، اس سے آگے ان کو نہ بڑھائیں. آج اسباب جو ہے وہ رب الارباب کے درجے میں ہو گئے ہیں، ارباب کے درجے میں ہو گئے، اللہ کے درجے میں ہم نے ان کو رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مختصر سے ٹکڑے میں جو فوائد آپ ہم کو دینا چاہتے تھے، جن جن چیزوں کے اسباق آپ ہم کو دینا چاہتے تھے، ان سب سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ متمتع فرماوے. وآخر دعوانا الحمد